من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم بات کریں گے منکرین عقیدہ آخرت کے لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور اللہ پر ایمان کے بعد سب سے اہم عقیدہ آخرت ہے۔ اس بارے میں لوگ ہمیشہ سے تردد کا شکار رہے ہیں، اور پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، اے جگ میٹھا اگے کس نے ڈٹھا، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہی میٹھی ہے، اگلی دنیا کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ بات فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عقیدہ آخرت کیا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جب فرشتہ لے کر گیا، براق پر آپ سوار ہو کر گئے، اس وقت کیا وزٹ کرایا گیا تھا؟ جنت اور دوزخ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیپلی جہنم کو آبزرو کیا اور وہاں پر سوال و جواب بھی کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بھی باتیں بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، آپ کو پتہ ہے، مشہور، اور آپ کی زبان سے کبھی بھی ایسی بات نہیں نکلی جو ہلکی سے بھی اس میں شک والی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود قیامت کے بارے میں ڈیفائن کرتے ہیں بار بار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین عقیدہ آخرت کیا سوال کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا کیا جواب دیے۔ سورہ یاسین میں ہے، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے۔ یہ مکہ کے جو لوگ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدہ آخرت کے حوالے سے سینسیٹائز کیا تو ان کے دماغ میں یہ چیز آ گئی کہ بندہ 1000 سال سے 2000 سال سے مدفن ہے، اس کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، تو کیسے وہ نئے جنم میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بسیدہ ہو جائیں گی۔ یہ بھی ان کی طرف سے ایک اعتراض تھا۔ پھر ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ کیا مطلب ہے کہ یہی دنیا ہماری ہے، اس کے بعد ہم نے زندہ نہیں ہونا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان اعتراضات کا ایسے جواب دیتے ہیں، هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور وہی ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تم کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، حالانکہ تم پہلے بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر تم کو مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، اور سب اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ یعنی کہ بندہ پہلے سے کچھ بھی نہیں تھا۔ امواتن کا مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، دنیا میں بندہ آ گیا، ایسے ہی ہوا نا، اس کی حقیقت بن گئی۔ پھر سب نے دیکھا کہ جو بندہ آیا ہے وہ گیا ہے، کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے جو شروع سے پیدا ہوا اور ابھی تک زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ چیز بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ موت آنی ہے تو سب کو آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں جب مار دیا جائے گا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے ہاتھ میں ہے وہ دوبارہ سے اس کو پیدا کرے، اور تم سب نے لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ اس کا پریکٹیکل ہوا، پتہ آپ کو، اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے کہ تمہیں یقین نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں دل کی تشفی چاہتا ہوں، میرے دل میں اگر کوئی بات آتی تو میں تیرے سے کہہ رہا ہوں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس واقعے کا بیان آتا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم تم 4 پرندے لے لو اور ان سب کو آپس میں مانوس کر لو، جیسے یہ کبوتر وغیرہ مانوس ہو جاتے ہیں، گھر کی پہچان ہو جاتی ہے، مختلف پرندوں کو گھر کی پہچان ہوتی ہے۔ آپس میں ان کو اکٹھے رکھو اور اپنے سے مانوس کر لو، اور جب یہ تم سے مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کر دو، ان کو حلال کر دو۔ جب حلال ہو جائیں تو ان کو
قیمہ کر کے ان کا سب کا گوشت آپس میں مکس کر دو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ پھر ان کو نا اطراف میں رکھ دینا، سائڈوں پہ رکھ دینا، پھر ان کو بلانا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. انسان بھولا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اللہ نے ہر مثال دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لے کر ان کو مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ کر کے الگ الگ جگہوں پہ رکھ دیا مکس کر کے. عزیز طلبہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو کیا وہی گوشت جو جس پرندے کا تھا آپس میں جا کر وہ جو ہے وہ جوائنٹ ہوا، آپس میں وہ اکٹھے ہوا، اور وہی گوشت سے وہ پرندہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی. کیوں ڈالی؟ کہ آنے والی دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے زندہ کیسے کرنا ہے.